شیخ چلی کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز انہوں نے اچھے اچھے بیر چھانٹ کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیے کہ بادشاہ کو یہ تحفہ دیں گے۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ شیخ چلی کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا، مگر بیر تھے کہ نیچے نہ بیٹھتے تھے، کبھی ادھر کو لڑکتے کبھی ادھر کو۔ شیخ چلی بیروں کی شرارت سے تنگ آ گئے اور ایک جگہ رک کر کہنے لگے، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑے، لیکن بیروں نے پھر لڑکنا شروع کر دیا۔ اب تو شیخ چلی کو بڑا طیش آیا۔ راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اچھا کم بختو، تم یوں نہ مانو گے تو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو شیخ چلی نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے میرے ساتھ؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور شیخ چلی اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس روز بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے شیخ چلی کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر شیخ چلی نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر بادشاہ کے پیٹ میں ہنس ہنس کر بل پڑ گئے۔ شام ہوئی تو شیخ چلی نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں اور جواہرات سے بھر دی اور شیخ چلی ہنسی خوشی گھر آ گئے۔ ایک ہفتے تک وہ بڑے خوش رہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ہیروں کا لالچ ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کے جاؤں۔ یکایک ان کی نظر اپنے گھر میں رکھے ہوئے سرخ سرخ چقندروں پر پڑی۔ شیخ چلی خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، شیخ چلی صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ یہ چقندر بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے، شیخ چلی نے جواب دیا۔ تحفہ، وہ بھی چقندروں کا؟ شیخ چلی صاحب، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہ کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں ہیں؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ یہ کہہ کر شیخ چلی نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جائیں۔ انہوں نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتا دو، میں ان کی بجائے اور کیا چیز لے کر جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رس دار، حسن نے مشورہ دیا۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا، شیخ چلی نے کہا۔ غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ واپس بازار پہنچے اور ایک دکاندار سے چقندروں کے عوض رسدار انجیر لے لیے۔ شیخ چلی صاحب کی قسمت خراب تھی۔ اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری، امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ شیخ چلی صاحب حسب معمول اچھلتے کودتے بادشاہ کے سامنے پہنچے اور تھالی بادشاہ کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرجدار آواز سے پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیے۔ بادشاہ کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر شیخ چلی کو پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور زور سے۔ شیخ چلی تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر ان کا منہ سجھا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔
راستے میں شیخ چلی جی کو اپنے دوست حسن ملے۔ شیخ چلی فوراً ان کے گلے سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے شیخ چلی صاحب کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ بتاؤ تو، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ارے بھائی، بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی، شیخ چلی جی نے جواب دیا۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، وہی چکندر کی بجائے انجیر لے جانے کی۔ اوف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینک مارتے تو مانو میرا تو کچومر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چکندر، توبہ توبہ۔ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں انسانوں کا موڈ دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کا موڈ اچھا ہو تو اسے ہر بات اچھی لگتی ہے، اور اگر کسی کا موڈ خراب ہو تو اسے اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ اس کہانی کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔